حسد کیا ہے؟ حاسدین کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے دل میں کبھی اس طرح کی فیلنگ آئی ہے کہ فلاں کے پاس یہ اچھی چیز کیوں ہے، اس سے چھن جائے، اس سے چھن کے ہی مجھے مل جائے، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی، تو آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ کہیں آپ کا دل اس آگ میں تو نہیں جل رہا جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو کہ حسد کرنے والے کی نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں اور آپ کی ساری کیے گئے اور آپ کے سارے کیے گئے نیک اعمال صرف اس وجہ سے ضائع ہو جائیں کہ آپ دوسروں کی چیزوں پر غلط نگاہ رکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اس سے فلاں اچھی چیز چھن جائے۔ تو مومنو، اللہ کے بندو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادتیں محفوظ رہیں، آپ نے جو بھی نیکیاں کی ہیں وہ محفوظ رہیں، قیامت کے دن وہ آپ کے کام آ سکے، تو لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، حسد ہوتا کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ حسد کرتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی ہے ہم کر کیوں نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہ فیلنگ تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب ہمیں اللہ رب العزت کے کیے ہوئے فیصلوں پہ کوسچنز ہوتے ہیں، ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو یہ دے دیا، مجھے نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ تو اگر آپ کا ایمان کمزور نہیں ہے، ایمان مضبوط ہے، تو پھر آپ حسد نہیں کریں گے۔ لیکن جس انسان کا ایمان کمزور ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان پہ کام کرے۔ ایمان پہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایمان پہ کام کرنے کے لیے آپ کو اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کی عزت کرنی ہوگی۔ عزت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو کہا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو کہا گیا کہ آپ جھوٹ بولنے سے بچیں تو جھوٹ بولنے سے بچیں۔ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ تم میں سے بہترین وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ کیا آئی کہ ہم نے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو کہ ہمیں خود پسند ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو مومنوں، اللہ کے بندوں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی اچھی چیز آتی ہے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے جب اگر کسی دوسرے کو بھی اللہ رب العزت نے کسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ حاسدین سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ پر کل پڑھ کر پھونکتے رہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کوئی کینہ، بغض یا نیگیٹیوٹی ہے یا ایمان کی کمزوری ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کو بہتر کرنے کے لیے راستہ صرف ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ کون سا راستہ ہے جو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں؟ سیدھا راستہ وہ کون سا ہے؟ وہ یہی راستہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا اس سے پھر رک جائیں۔ بس دیکھیں، اذان ہو تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم نماز کے لیے لپکیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اذان ہوئی ہے اور پھر ہم لوگ اپنے فونوں میں مغن ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بلا لیا ہے، آؤ بھلائی کی طرف، ہم نہیں جا رہے، ہم برائیاں کرتے جا رہے ہیں، ہم اپنے فون کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہم باتوں میں مغن ہیں، ہم سارے دن کی ان فضول کاموں میں مگن ہیں۔ اگر وہ نہ بھی ہوں تو ہماری زندگی گزر سکتی ہے۔ دیکھیں، نماز کو اپنی عادت بنائیں، سچ بولنا جو ہے وہ آپ کی فطرت بن جائے تو پھر آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی بہترین راستہ ہے۔ پہلے نہیں دل کرتا نماز پڑھنے کا، اگر کوئی ہمیں کہ آپ نماز پڑھ لو، کوئی ہمیں کہ آپ پردہ کر لو، آپ سچ بولا کرو، آپ غلط کاموں سے بچا کرو، تو یہ ایک لیسن لگتا ہے جیسے کہ کسی نے ہمیں کہہ دیا چلو ٹھیک ہے سن لیا، لیکن اب ہم عمل کریں، اذان ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بلا لیا ہے، آؤ بھلائی کی طرف، ہم نہیں جا رہے، ہم برائیاں کرتے جا رہے ہیں، ہم اپنے فون کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہم باتوں میں مگن ہیں، ہم سارے دن کی
उन फजूल कामों में मगन हैं, अगर वो ना भी हों तो हमारी ज़िंदगी गुजर सकती है। देखिए, नमाज को अपनी आदत बनाएं, सच बोलना जो है वो आपकी फितरत बन जाए, तो फिर आपको सीधे रास्ते पे चलने से कोई नहीं रोक सकता। यही बेहतरीन रास्ता है। पहले नहीं दिल करता नमाज पढ़ने का, अगर हम कोई हमें कि आप नमाज पढ़ लो, कोई हमें कि आप पर्दा कर लो, आप सच बोला करो, आप गलत कामों से बचा करो, तो ये एक लेसन लगता है, जैसे कि किसी ने हमें कह दिया चलो ठीक है सुन लिया, लेकिन अब हम अमल करें या ना करें हम पे। लेकिन अगर आप इसको दिल में रखें और ये समझें, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि ये सोचें कि अजान हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या कहा कि आओ भलाई की तरफ, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुला रहे हैं अजान के दौरान, हय्या अल फलाह, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुला रहे हैं। तो देखिए, आप अपनी मिसाल लें, आपसे कोई छोटा है घर में, या वैसे ही आपका कोई काम करने वाला, आपके पास कोई जॉब करता है, आप उसको पे करते हैं, कोई भी है जिस पे आपका हुक्म चलता है, ठीक है, तो या वो आपसे छोटा है, कमजोर है, या आपका प्यारा है, आप उससे प्यार करते हैं, कोई भी समझ लें, ठीक है, तो वो आप उसको बुलाते हैं बड़े मान से, ठीक है, कि आओ भलाई की तरफ, कि ये बेहतर है, आप इधर आओ, हाँ इस तरफ आओ, लेकिन वो नहीं आता, वो ढीठ बन के अपने फ़ोन में मसरूफ़ है, वो अपनी फजूल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है, तो आपको कैसा लगेगा? बस एक क्वेश्चन का आंसर दें, आपको कैसा लगेगा? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगेगा कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा, लेकिन आप उसको काफ़ी कुछ दे रहे हैं, बड़ी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको यकीनन बहुत बुरा लगेगा। तो इसके अपोजिट देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सारी कायनात का रब, वो आपको बुला रहे हैं, आओ भलाई की तरफ,